بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بات کریں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ چونکہ صلاۃ التسبیح اکثر و بیشتر جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، مقدس بابرکت جو خاص راتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ شب برات ہو گئی، شب قدر ہو گئی، اس میں مسلمان زیادہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے تو یاد رہے کہ صلاۃ التسبیح نماز، اس کی فضیلت زیادہ ہے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ ہو سکے تو روز یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرے۔ اگر روز نہیں پڑھتا ہے یہ جو نفل ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں پڑھے، سال میں ایک دفعہ پڑھے، نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، تو ہو سکے صرف بڑی ہی راتوں میں نہیں بلکہ اور راتوں کے اندر بھی موقع ملے تو اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس نماز کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، بہتر یہ ہے کہ بندہ اس نماز کو اکیلے ادا کرے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ نماز 4 رکعات پر مشتمل ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز، اور 4 رکعات نماز یوں ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھنے۔ اب ان کلمات کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ کب پڑھے جائیں گے اور کتنی بار پڑھے جائیں گے، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ باندھی جائے گی صلاۃ التسبیح کے لیے۔ تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد ان کلمات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو 15 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ثنا کے بعد ان کلمات کو 15 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر قرات ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے ساتھ کوئی سورت یا 3 آیتیں یا 1 آیت۔ تو قرات کے بعد پھر انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرا لینا ہے رکوع سے پہلے۔ جب 10 مرتبہ دہرا لیں گے، اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہی جائے گی، رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کے اندر تسبیح رکوع کے بعد پھر انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرایا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ جب 10 مرتبہ پڑھے جائیں گے یہ کلمات، پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے۔ سر اٹھانے کے بعد قومہ، اس کو قومہ کہا جاتا ہے، رکوع سے اٹھ جانے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے پھر کھڑے کھڑے ان کلمات کو 10 مرتبہ دہرایا جائے گا۔ 10 مرتبہ دہرانے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں تسبیح سجدہ کے بعد پھر انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں گے۔ 10 مرتبہ دہرانے کے بعد پھر سجدے سے اٹھیں گے۔
دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے کس سے جلسہ کہا جاتا ہے، تو اس جلسے کے اندر پھر 10 مرتبہ انہی کلمات کو دہرایا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ 10 مرتبہ پڑھے جانے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں پھر تسبیح سجدہ کے بعد انہی کلمات کو پھر 10 مرتبہ دہرائیں گے۔ جب 10 مرتبہ دہرائیں تو پھر سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اور یوں ہی ہر رکعت کو ادا کیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ 2 رکعت کے بعد جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور چوتھی رکعت میں جو آخری قاعدے میں بیٹھتے ہیں، ان قاعدوں میں تسبیح ہے، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس میں صرف پہلے قاعدے میں التحیات پڑھی جائے گی، اور آخری قاعدے میں التحیات کے ساتھ درود شریف کے بعد جو دعا یاد ہے وہ دعا پڑھ کر سلام پھیرا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔